السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 16 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَتِلْكَ اور یہ، حجتنا دلیل ہماری، حجت ہماری، آتیناہا ہم نے دیا اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ ان کی قوم کے خلاف، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، انا بے شک ربک رب آپ کا، حکیم حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کی حجتیں دلیلیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیں جو ان کے قوم کی خلاف تھیں، یعنی ان کے قوم کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حجتیں ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیں کہ اپنی قوم کو کیسے جواب دینا ہے، ان کی سوالوں کا کیسے جواب دینا ہے، کیسے ان کو لاجواب کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دلیلیں کافروں کو دیں کہ وہ ان سے جواب بھی نہ بن پڑا۔ آپ نمرود بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے چھوٹی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں اسلامیات کی بکس میں، کہ نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کے سامنے ان کو کہا کہ دیکھو، وہ بھی نمرود بھی اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا نا، تو اس نے کہا دیکھو میں بھی رب ہوں، میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر جس کو مارنا تھا، موت کی سزا دینی تھی جس کو، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا۔ دیکھو کہا کہ دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہ جواب دیا جس کا اسے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ وہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی پھر کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو تم اس سورج کو مغرب سے نکال دو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کافر سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب اس کا کیا جواب دے۔ تو یہ ساری دلیلیں کہاں سے آئی تھیں ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی۔ یہاں یہ پچھلے رکوع میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کتنا کچھ، کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے حجت بازی کی ان کی قوم نے، تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جواب دیا، کیسے لاجواب کیا، سورج کے چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں ان کو کیسے لاجواب کیا کہ یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، یہ تو ڈوب جاتے ہیں نا، تو یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چیزیں جن کو تم پوجتے ہو یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو میں ان سب کے رب کی عبادت کرنے والا ہوں، تو تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے رہتے ہو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ساری دلیلیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے آئی تھیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی نا، تو انہی کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ ساری دلیلیں سمجھائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض کے درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے تھے، ان کو اپنا خلیل اللہ بنایا تھا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے لہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کلن ہر ایک کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق دیے و یعقوب اور پوتے بھی دیے۔ یہاں پہ بیٹے کے ساتھ پوتے کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تھی۔ پہلے بیٹے ان کے اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ بھی انتہائی بڑھاپے کی عمر میں ان کو ملے تھے۔ پھر جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے نا، وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے تھے، تو انہوں نے ان کی بیوی جو سارہ جو بانجھ تھیں جوانی میں، تو ان کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو یہ چھوٹے بیٹے ہیں اور یعقوب ان کے پوتے ہیں، یعنی بتایا گیا کہ ابھی آپ کی عمر اور لمبی ہوگی، آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے۔ ہر ایک کو ہدایت دی، یعنی ہر ایک کو چنا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام ہدایت دی ہم نے ان کو اس سے پہلے، وَمِن اور سے، ذُرِّيَّتِهِ اور ان کی اولاد میں سے، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون علیہم السلام، وَكَذَلِكَ اسی طرح سے، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔
یعنی یہ ساری ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب اور نوح علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت رکھی۔ یہ سارے انبیاء جو ہیں نا انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ بھی انبیاء کے نام ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، یہ سارے انبیاء ہیں۔ کلن، سارے کے سارے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہم السلام، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر۔ جہان والوں پر کیسے فضیلت دی؟ نبوت اور رسالت عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی کچھ ان میں سے ایک دوسرے کے باپ ہیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کچھ اولادیں ان کی انبیاء اور رسول ہیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور بھائی، جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، یعنی تمام جہان والوں پر ان کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے راہ دکھائی ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کرم کیا، فضل کیا، ان کو اپنے تمام جہان والے لوگوں میں سے چن لیا نبوت اور رسالت کے لیے، اور ان کو اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہی ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کی وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ولو، اور اگر اشرکو وہ شریک ٹھہراتے، لَحَبِطَ تو تباہ ہو جاتے، عنہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، 18 انبیاء کے نام لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے، نیک کام کرنے والے، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، صالحین لوگ، انبیاء کی اولاد، انبیاء کے بھائی، یعنی یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جانے تھے۔ شرک کیا نہیں، ایک تمثیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی اگر شرک کرتے نا، تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جانے تھے، کیونکہ کوئی اعمال کا بدلہ نہیں ملتا اگر ایمان نہ ہو تو۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر وہ انکار کریں گے اس کا، یعنی ناشکری کریں گے اللہ کی ان نعمتوں کا، ہاؤلائی، یہ لوگ، فقد وکلنا، بس تحقیق ہم نے تیار کر رکھی ہے، بہا، اس کے لیے، قومن، ایک ایسی قوم، لیسو، نہیں وہ، بہا، اس کی، بکافرین، انکار کرنے والی، یعنی اگر یہ لوگ جو ہیں انبیاء کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں، اگر یہ ناقدری کریں گے اللہ کی کتاب کی، اہل کتاب اس سے مراد ہے کہ مشرکین ہیں، یا پھر انکار کرنے والے مشرکین ہیں، یا اہل کتاب ہیں جو اللہ کی کتاب و نبوت، نبی کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، ناشکری کریں گے اللہ کی نعمتوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم تیار کر رکھی ہے جو اس کی کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے بلکہ اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مہاجرین اور انصار ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، پس انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو لوگ اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے دین پر آپ چلیں، انہی کی پیروی کریں، انہی کی بات مانیں۔ کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لا، نہیں، اسألکم، میں تم سے مانگتا، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجرت، ان ہوا، نہیں وہ، الا، مگر، ذکرہ، نصیحت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔
پچھلی شریعتیں تو ختم ہو چکی ہیں نا، تو پھر یہ کون سی ہدایت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایسی شریعتیں، کل شریعت ساری تو نہیں نا جو منسوخ ہوئی، جو باقی ہے نا ان کی پیروی کریں، اور ان سے کہہ دیجیے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں طلب کر رہا، یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ جہان والوں کے لیے تو ایک نصیحت ہے۔ تو ان آیات میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے حکمت، نبوت اور کتاب عطا کی تھی، تو اگر کافر، مشرکین یا اہل کتاب جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم نے ایک ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گی۔ کون سے لوگ؟ وہ مہاجرین، انصار اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مومن اس میں شامل ہیں کہ وہ قرآن کی حقانیت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہونے پر ایمان رکھتی ہے، تو وہ قیامت تک آنے والے مومن و مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، ایک قوم جو کبھی بھی انکار نہیں کرے گی اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کی کتاب کا، نبوت کا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ جو انبیاء تھے نا، یہ ہدایت پر تھے، اور انہی کی ہدایت، انہی کی شریعت کی پیروی کیجئے، وہ والی شریعت جو منسوخ نہیں نہ ہوئی اس کی پیروی کیجئے۔ تمام جو پیچھے نبی گزر چکے ہیں نا، جو جتنے بھی رسول اور نبی گزر چکے ہیں، سب کی تعلیمات ایک ہی تھیں، منہج میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، ہے نا، تو کچھ منسوخ ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں، تو ان کی آپ پیروی کریں جو ہمیشہ سے قائم ہے، جیسے توحید وغیرہ ہے نا، تو کچھ ایسے اصول ہیں جو ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں ساری قوم میں۔ تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیں، کافرین سے، کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں تو صرف تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔